محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کردہ ہے۔ کوئی تحریراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر رہے ہوئے، کوئی تصنیفاً کر رہے ہے، کوئی تقریراً کر رہے ہوئے۔ ویسے تا سال دا کوئی مہینہ اور مہینے دا کوئی ہفتہ اور ہفتے دا کوئی دہاڑا اور دہاڑے دا کوئی گھنٹہ اور گھنٹے دا کوئی سیکنڈ اور کوئی لحظہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر تو خالی نہیں۔ جگہ بہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ہو رہے، خانقاہ ہو رہے، مدارس دے اندر ہو رہے، مساجد دے اندر ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ جاری اور ساری ہے۔ ایک کوئی تذکرہ ایک مہینے یا ایک دہاڑ دا مقید نہیں ہے، پابند نہیں ہے، بلکہ گزشتہ درس کے اندر میں اس چیز کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھی بھیجے نے انہاں دا تذکرہ اور ذکر خیر انہاں دے آمن تو بعد شروع ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اور تذکرہ اور تعریف اور توصیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن تو پہلے شروع فرما دی۔ جس وقت اللہ نے زمین و آسمان دے نظام نو تخلیق نہیں فرمائے، عالم ارواح دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا تذکرہ ہویا وے اور سارے پیغمبرہ کو عہد اور میثاق لیا گیا وے کہ اگر میرا رسول آونے اور میرا آخر الزمان پیغمبر آونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سرت میں نبوت عطا سجا کے دنیا دے در مبعوث فرما دے ماں تو تھوڑی نبوت نہیں چل سکتی، تھوڑی رسالت نہیں چل سکتی، وہ تسا مقتدی بن سکتے ہو اور مرید بن سکتے ہو اگر اس وقت کوئی امام اور مقتدا ٹھک دوے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ٹھک۔ اور وقت نبیوں کو لے بھی یاد کیا کہ اللہ تؤمنن بہ، وقت میرے نبی دی نبوت ایمان بھی لے آمڑا نے، ایمان لے آمڑ تو بعد وقت ایک کم نہیں کرنا کہ ایمان گھنامڑ تو بعد تھوڑا کم پورا ہو گیا وے اور تھوڑے ذمہ جڑی ڈپٹی آئی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اگر میرا نبی جہاد واسطے تلوار چیسی تے تھانو نال، اگر میرا نبی سپہ سالار ہو سی تے تساں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سپاہی بن کے کام کرنا وے، اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہو سی تو تساں کارکن بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کام کرنا وے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی قبول کرنا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد تے نصرت بھی کرنی وے۔ یہ عالم ارواح دے اندر اس میثاق نو لیا گیا وے، بات اللہ نے نبیوں دا سلسلہ چلایا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر نبیوں دی زبانی ہوندا گیا وے، حتیٰ کہ آپ دے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دا تذکرہ کیتا وے۔ قرآن نے اس تذکرے نو بڑے پیارے انداز نال بیان فرمایا۔ اللہ فرماندا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، او وقت یاد کرن دے قابل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلے حضرت ابراہیم بیت اللہ دی بنیادہ اٹھیندا پہ آئی اور کدھا بنا رہی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد اور بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی آئی۔ بیت اللہ دی تعمیر کرن واسطے جڑا مستری ہے وہ بھی اولو العظم پیغمبر ہے، جڑا اٹا چاہ کے دیونا لوے وہ بھی اللہ دا محبوب تے برگزیدہ پیغمبر، بڑا ہی عظیم گھر ہے اور اللہ دا گھر تعمیر ہو رہی ہے۔ اس وجہ نال جڑا مستری او خلیل اللہ بن کے آیا وے اور جڑا مزدور ہے او ذبیح اللہ بن کے آیا وے۔ جلے یہ سارا پروجیکٹ مکمل ہو گیا، اللہ دے پیغمبران دی عاجزی تے انکساری دیکھو، اساں کوئی نیکی والا کام کرنے نا اس تے اترانے تکبر کرنے، غرور کرنے، گھمنڈ کرنے، میں اتنے بندیاں نو اتنا درس سننا جی، میں اتنا دین دا کام کر رہا جی، اور مختلف شکلاں دے نال اپنے آپ نو لوگاں دے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کرنے دی کوشش کرنے ہاں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا نیکی دا کام کیتا کہ
اللہ دا عظیم گھر تعمیر کی توے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میرا وڈا کام ہے میں بڑا کام کر دیتا وے، بلکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑے لجاجت اور تضرع اور عاجزی نال فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے مولا تیرے دربار دے اندر قابلیت نہیں چل دی ہوندی، تیرے دربار دے اندر قبولیت چل دی ہوندی۔ کیا چل دی ہوندی؟ کہیں قابل لٹھے سے اور مدارس دے اندر بھی آندن بڑے بڑے قابل آندن، لیکن وہ دین دا کام نہیں کر سکتے، اس وجہ کہ قابلیت اللہ دے ہاں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ کیڑی شے وے قبولیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ اساں جڑا تیرا گھر تعمیر کیتا وے، بیت اللہ تیرا تعمیر ہو گیا وے، تیرا گھر تعمیر ہو گیا وے، اساں تیرے کول دعا منگنے ہاں یا اللہ اس عمل نو تو اپنی بارگاہ دے اندر کیا کر دے۔ یہ دعا ہر مسلمان کو کیا کرنی چاہیے؟ نماز پڑھ کے بھی منگو، ہر دعا یہ دعا منگنی چاہیے کہ یا اللہ اساں نیکی والا جیڑا کام بھی کیتا وے اس نو اپنی بارگاہ دے اندر کیا کر دے۔ کئی دن قیامت دی جے بندے آونے نے جڑا پہاڑاں کو نیکیاں لے کے آونے نے، لیکن اللہ نے انہاں دی نیکیاں چاہ کے انہاں دے منہ تے مار دیونیاں نے۔ وجہ دی کی ہونی وے کہ وجہ دی ہونی کہ ریاکار ہونے، ریاکاری اور دکھلاوے دی نیکیاں کر دیاں، دکھلاوے دی نمازاں پڑھ دیاں، دکھلاوے دے درس دیاں، دکھاوے دیاں کانفرنساں کروا دیاں، انہاں دا سارا عمل رائے گاں گئے ہوئے، کوئی دی قیمت نہیں پئی، اس وجہ کہ دے اندر اخلاص کوئی نہ آئی اور اللہ دی رضا مقصود نہ آئی بلکہ مخلوق دی رضا مقصود آئی۔ اس وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں سب تو پہلے یا اللہ اس نو کیا کر دے قبول فرما لے میرے کول۔ اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی اور میرا تخیل تے میرا تصور آدھا وے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلے بیت اللہ نو تعمیر مکمل کی تھی اسی اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو میرے رب نے آکسی منگ کے منگنا چاہنا وے، میرا گھر جو تعمیر کی تیا منگ آج میں تنو راضی کرنا وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی مولا ایک وقت او بھی آئی کہ تم میرے کل پسندیاں شیئں منگدہ رہ گیا میں تے میں تیری راہ دے در قربان کریندہ رہ گیا ماں تیب آکھیا والد دا گھر چھوڑے میں سارا سب کو چھوڑ دیتا وے، لیکن رب تیرا در نہیں چھوڑیا، میں گھر چھوڑ دیتا وے۔ وقتیں آکھے اے میرا خلیل اگر میرے یاری پکی کرنی ہے تو اپنی جان نو اگ دے حوالے کر لے۔ اے اللہ واتوی میں نہ نہیں کیتی، میں دھیک دی اگ دے اندر چھلانگ لا دیتی ہے، مولا جلے اگ چو باہر نکلے ماں وقت میری اولاد کوئی نہیں، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعاواں منگدام رب حبلی۔ یہ دعا کہیں دی بھی حضرت قرآن ہے کہ کوئی نہیں، لوگ بیچارہ شدہ در در تے پھٹک دا ودوے کوئی اڈوں، لیکن اللہ نے قرآن دے اندر عقیدے دے مسئلے بھی بیان فرمائے نے اور انبیاء دی دعاواں نقل کرنے دا مقصد یہ آئی کہ اللہ سمجھاونا چاہتا وے کہ جتنیاں منزلت تے مرتبہ لے کیوں نہ ہوئے، لیکن جڑے خزانے میرے کول نے انہاں خزانے کوئی پیغمبر بھی ہاتھ پا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی عاجزی اور انکساری نال فرمایا رب حبلی من الصالحین۔ عمر کیا آئی حضرت ابراہیم دی 86 برس عمر، کتنی عمر آئی 86 برس دی عمر دے اندر اپنے ہاتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دربار دے اندر پھیلا رہے ہیں اور رب حبلی من الصالحین، اے اللہ منو اولاد دے تے دیوی بھی کیڑی تو صاحب اولاد آدمی بیٹھے ہو اولاد منگی کرو تے اے جی منگی کرو کہ یا اللہ ساری اولاد ساری اکھاں دی ٹھنڈک بڑھے۔ آج کل تے اولاداں جڑیاں والدین گھاٹے تے گھاٹے دینیاں نقصان تے نقصان دے رہی ہیں، کوئی دھکے دیندہ ودا وے کوئی گالیاں کڈھیندا ودا وے۔ وجہ کیا ہے کہ اولاد دی طلب تے سارے اندر موجود آئی لیکن نیکی والا جذبہ موجود کو نہیں۔ اس وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الصالحین، مولا بیٹا بھی دے میں تے فرما بردار تے نیک صالح اولاد عطا فرماوے۔ 86 برس دی عمر دے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سنائیے، فرمایا وبشرناہ بغلام حلیم، میں دیوڑ تے آواں تے میرے سامنے کوئی قاعدے تے قانون اے کوئی نہیں میری راہ دے اندر حائل ہو سکدے، میں 86 برس دے ابراہیم نو دے دیواں اے بھی میری مرضیاں نے، 120 سال دے زکریا نو دے دیواں بھی کنی مرضیاں نے، نہ دیواں
بی بی عائشہ نو بھی حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چہیتی بیوی ہے لیکن اولاد تو انہوں دا دامن کیا ہے؟ یہ سوال کی توجہ حضرت کے جواب لے دیں انہوں نے آکے اولاد دی لوڑ کو نہیں انہوں نے یہ اولاد دی لوڑ کو نہیں ٹھکوسلے سنن تے آن دینے یاد رکھو اولاد واسطے پیغمبر بھی تڑپ دا کھلوتا ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام بھی بے موسم پھل وے کے یہ دعا تے التجا پہ کریں دینے مولا اگر مائی مریم نو اس رد دے اندر بے موسمی اگر پھل دے سکتے ہیں تو میں نو بے موسمی عمر دے اندر پتر بھی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا اللہ نے فرمایا میرا محبوب گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں اے جوان ہونا تے طاقتور ہونا اے دنیا دے زاویے نے تے دنیا دے قاعدے تے قانون نے میرے سامنے قاعدے قانون میرا ارادہ بن پوے تے میں بغیر باپ دے اس نو چپے دا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون جلے میں ارادہ کرن تے آوا زکریا علیہ السلام منگدا کھلوتا وے رو رو کے منگدا کھلوتا وے تے میں 120 سال تو بعد پتر پیدا نواں ایتھے مائی مریم آدی میری اولاد پیدا میرا بچہ پیدا یا لیتنی مت قبل ھذا فرمایا آج میں اگر اس دی دیکھن تو پہلے میری روح نکل ویندی اور لوگ منو بھول ویندے تھے چنگا ہائی لیکن آج میں اولاد علی نہ بنا ماں نہ بنا لیکن اللہ فرماتا ہے جلے میرے فیصلے ہو ونن واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون جلے میرے فیصلے ہو ونن میرا فیصلہ سارے دی تدبیر تے کیا ہو ویندا وے غالب ہو ویندا وے میں مغلوب تھیندا بھی نہ میں ہمیشہ غالب راونا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وبشرناہ بغلام حلیم میرا ابراہیم گھبراون دی لوڑ کونی میں رب دی رحمت تیرے ہوتے مکمل طور تے متوجہ ہو چکی ہاں میں تنو حوصلے والے بیٹے دی خوشخبری سنا رہی ہاں عرض اے کرندا پیام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کر دے ہویا رب نو کن الفاظ اندر مخاطب کر کے فرمایا اس مولا جلے تو منگدا رہ گیا میں پسندیاں شیاں منگدا رہ گیا میں ابراہیم دے آنگن دے اندر جڑے سونے پھولن تو منگدا رہ گئے تے میں پٹ پٹ کے دیندا رہ گیا وا میرا اسماعیل جلے پیدا ہو گیا وے میرا اسماعیل پیدا ہو گیا تے کہ اپنے پتر نو چاہ تے اتھے پہنچا کیا جڑے انسان تا دور دی گل ہے کسی چرن پرندہ بھی وجود لیکن میں اے نہیں آکھا مولا منو رج کے دیکھن تے یا اللہ اتنے سالوں تو بعد دیتی یا اے ازمائش تے نہ پا میں تیرے حکم دے سامنے نہ نہیں کیتی اپنے بیٹے نو چاہیا وے اور اتنے چھوڑ گیا جی انسان تا دور دی گل ہے کسی چرندہ بھی نہ کوئی نائی لیکن تیرے حکم دے سامنے نہ نہیں کیتی بات ایو بیٹا جلے 10 یا 12 سال دی عمر نو پہنچا وے بات اس توجہ امتحان گدا وے کہ فرشتے بھی تڑپ اٹھنے اور آکھن لگے مولا تو جڑا تیرے نال یاری لاوے تو دنیا کو کردا میں 12 سال دی عمر فرمایا خواب دے اندر میرے ہاتھ تے چھری ہے تو میں اسماعیل نو کیا پیا کردا ہوں ذبح پیا کردا ہاں پتر بھی کنا کہ ذبح کیتے اولاد واسطے تے انسان جتن کریندا وے کہیں پاپڑ بھی لیندا وے اور کہیں حداں پاس کریندا وے کراس کر ویندا وے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جذبہ تے ویکھو مسلمانو 12 سال دے اسماعیل نو نال لائے وے چھری ہاتھ چ لئیے اور گردن تے چلاونی شروع کر دیتی وے اللہ فرماتا نادینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اے میرا ابراہیم اساں تیرے کول تیرا بیٹا ذبح نہ سے کراونا چاہندے اساں تا دنیا نو تیرا جذبہ تے محبت وکھاونا چاہندے مولا تو منگدا رہ گیا وے تے میں قربان کریندا رہ گیا اج منگن دی واری میری ہی ہے تے دیون دی واری او جی مکان پہنیا مکان پاون تو بعد مستری جیڑا ہوندا نا مکان دی چھت تے بے ویندا تے کیا دے مینوں راضی کرو مینوں کیا کرو منو لہاؤ مینوں راضی کرو کیا مطلب ہوندا راضی کرن جا بس کوئی اس نو سو دیندا کوئی 50 دیندا وے اور کوئی کپڑے دے جوڑے آن کے دیندا وے خوشی دا موقع ہوندا وے کہ یار اس نو راضی کر کے تلے اتاریے میرا تخیل اور تصور آدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھا مولا آج تیری میرے منگن دی واری ہے تے تیرے دیون دی واری ہے میں اس وقت تک ہاتھ اللہ لے ہی نہیں بڑھنے جب تک تو میں راضی نہ کرے سے حضرت ابراہیم نے ہاتھ چائے نے اور منگنا شروع کیتا ہے ربنا اس تو شروع کی تھی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا اے اللہ
میں تیرا گھر بیت اللہ میں تعمیر کر لیتا وے اس نو آباد کرن والا محمد رسول اللہ تو عطا فرما تو محمد اللہ دے خزانے جھائی بھی کہے منگیا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگیا وے اجے میرا نبی آیا نہیں ہے لیکن نبیوں دی زبان تے کہندا تذکرہ وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا تذکرہ وے اور یہ تذکرہ چلدا ہویا آخری پیغمبر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ظہور ہویا وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد اوے لوگوں میں خوشخبریاں دیوان آیا ماں میں بشارت دیوان آیا ماں کہ میرے بعد اس رسول اور پیغمبر نے آونا وے اللہ نے ادا نام ہی رکھ چھوڑا وے تے ادا نام کیا آونا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد اس نبی نے آونا ادا کیا نام آونا وے احمد اے تذکرہ کیا آندہ گیا وے اے تذکرہ چلدہ آندہ گیا وے پیغمبرہ تو پہلے بھی تذکرہ ہوئے وے عالم ارواح تو تذکرہ شروع ہوئے وے وقت نبی دی زبان تے آندہ گیا وے وقت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان تے آئے وے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ دی بشارت دیتی وے اور یاد رکھو آپ نے ذاتی نانے وہ دو نام ایک احمد اور ایک آسمانہ تے آپ دنا احمد کیا نا ہے یہ اللہ دا رکھو یا نا وے اور محمد یڑا وے یہ زمین والے رکھا وے اور آپ دے دادا عبدالمطلب نے رکھا وے اور انہوں نے بارے آندہ وے کہ وہ ایک دن سفر تے گئے نے شام دی طرف اور 4 قریشی سرداران اور جلے 4 قریشی سردار ہوتے پہنچے نے اتے کہن راندہ ہوندہ آئی جوگی قسم دے لوگ ہوندے ہیں اس نے انہوں کو پوچھا کیڑی جگہ تو آئے ہو اسا حرم چو آیا جی کون تھی دیو قریشی تھی نیا اس آکھا مکے چیو جے بچہ پیدا ہو سی جدہ نا تورات اور انجیل دیا تختیاں دے سینیاں نے کہ ادھا نام محمد ہو کہ نام اڑھا محمد ہونا وے ادھی شہرت تے تذکرے چہار دانگے عالم دے اندر ہونے نے پوری کائنات دے تذکرے کرنے نے ساری کائنات دی تعریف اور توصیف بیان کرنی وے عبدالمطلب آدھا وے میں جلے سنیا نا کہ میری اولاد تے ہونی کونی لیکن میری جڑی بہو ہے نا وہ امید نہ لے میرا بیٹا جڑا آخری عبداللہ وے وہ تے دنیا تو رخصت ہو گیا وے بی بی آمنہ امید نہ لے اگر اللہ منو پوترہ دیتا تے میں ادا کیا نہ رکھ سا محمد عبدالمطلب فرمان دینے میں گھر دے اندر آیا ایک ٹائم آیا کہ میرے گھر دے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے میں اپنے معصوم پوتی نو چاہیا اور بیت اللہ دا طواف کریں دا ودم کہ میرے دل دے اندر یہ نا کھب گیا اور میں آکھا اس بچے دا نا ہونا چاہیے دے تے محمد ہونا چاہیے دے اور رہب علی گل بھی میں نو یاد آئی جلے میں اپنے پوترے دا یہ نا رکھے آئے نا کہ قریشیہ میرے کل پوچھیا کہ نا رکھے میں آکھا میں اپنے پوترے دا نا رکھے محمد انہاں کا بڑا عجیب نا رکھے تائی محدثین اور مورخین نے لکھا وے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نا اس تو پہلے روح اس کائنات دے اندر کہندہ رکھیا نہیں گیا اور عبدالمطلب نے فرمایا رجاء یحمدہ کہ میں نے رب دی رحمت تو امید ہے کہ میرے اس پوتری دی تعریف اور توصیف پورے جہان دے اندر ہوں دیا یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہکنا احمد ہے جڑا آسمان تے پھکارے گئے وے ہکنا محمد ہے جڑا آپ دے دادا عبدالمطلب نے رکھا وے اے تذکرے چل دے آندے رہ گئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر تورات دیا تختیں دے اندر بھی موجود ہے مشکات شریف دے اندر صاحب مشکات اس واقعے نو لکھا وے وہ فرمان دے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جا رہے نے گلی دے اندر مدینہ دی گلی دے اندر جا رہے نے رومن دی آواز آ رہی عورتاں اور بچے رو رہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گل لے کیوں رو رہے ہو وہ دی یہودی دا بچہ ہے جی 10 سال دا 12 سال دا جی او دے ہوتے نزادی حالت ہے جی زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر ہے اس وجہ رومن دی آواز آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس بچے دی تیمارداری کری ریادت کری اس بچے دی جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پہنچے نے اور وہ بچہ زندگی اور موت دی جنگ بیٹھ پہ لڑدا ہے بالکل آخری دا وقت آئی اور دے سرانے دا والد بے کے تورات دی تلاوت بیٹھا کر تلاوت کر رہے آئی تورات دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے سارا منظر ڈٹھنا آپ نے اس دے والد کو پوچھے حال وجدتا صفتی و ناتی و مخرجی و اسمی و ذکری اوے تورات پڑھن والے عالم
تو تورات نو جان دے اور تورات موسیٰ علیہ السلام تے نازل تھی اے تے دس تورات دے اندر میں آمنہ دلال دی تعریف ہے، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی توصیف ہے، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت دی جگہ ہے، میرا نا آیا ہے دے اندر اور میرا ذکر تورات دی تختیاں دے اندر موجود ہے۔ جلے ایک گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کو پوچھی نا، عالم نے آکھا لا، کیا آکھا وے عربی چ لا نو آدھے نہیں، لا تھوڑا تذکرہ کوئی نہیں، تورات خالی تھوڑے تذکرے تو اور انجیل خالی ہے تھوڑے تذکرے تو، کس کتائیں بھی کس سے فرق تے بھی تھوڑا تذکرہ نہیں آیا۔ عالم آئینہ کے مار گیا، ڈنڈی مار گیا، کے مار گیا۔ ان قرآن دی آیت میرے ذہن چاندی پہ اللہ فرماتا ہے کئی احبار اور کئی جو رہبان جڑے لوگاں دا مال بھی باطل طریقے نال کھاندے نے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تے اللہ دی راہ تو بھی کیا کر دینے رکین دینے، توحید تو رکین دینے، سنت تو رکین دینے، بدعت دی ترویج کر دینے۔ ایک عالم دا میں بیان سندا پیا، اس کو پوچھیا اے جو آدن جی وفات النبی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے موت مبارک آ گئی ہے، آپ دی روح آپ دے وجود چ کیا ہو گئی؟ وہ دیہار تا وفات دا دیہار آئی اور صحابہ تے کیا آئی؟ خم تاری آئی اور تسا خوشیاں منہ دے کھلوتے ہو۔ تو اس عالم نے جواب لیتا ہے، اس کہا یہ جواب ایٹم بم جواب ہے، اس کہا اسا اس نبی نو منہ ڈالیا جس نبی تے مڈو موت آئی بھی کو، موت اللہ اے حالات صاحب علم آدمی دے اور قد آور شخصیت آن دے کہ ایک وقت دے اپنے مسلک نو بچاون واسطے اور اپنے پیڑ دی خاطر اللہ دے قانون دی بھی خلاف ورزی کر دیتی ہے۔ اللہ دا قرآن ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک میری گود مبارک دے اندر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک چاہیے ہوئی آئی اور آپ فرما اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ دے پہن رب حبلی، رب حبلی۔ سورت یوسف دی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ دے پہن اور یہ دعا بار بار منگی جا رہی آئی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت دی انگلی ایستا ایستا زمین تے آ گئی ہے، بالکل تھرا میں نہ لا گئی ہے اور آپ کی روح مبارک آپ دے وجود جو نکلی ہے۔ صدیقہ کائنات فرمانی نے میں یہ جی خوشبو محسوس کی ہے کہ یہ جی خوشبو آئی تو پہلے میں سنگی، آپ کی روح مبارک کیا ہو گئی؟ پرواز کر گئی اور جنت دے اعلی مقام دے اندر پہنچ گئی ہے۔ لیکن عالم صاحب اپنے مسلک نو بچاؤن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا بھی کیا کر چھوڑا۔ صدیق اکبر دا خطبہ ہر بندے نو یاد ہے، کیا آخر ہے من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد موت دا کی مطلب ہے زندہ ہونا، موت دا کی مطلب زندہ ہونا، موت دا مطلب ہے روح دا وجود چو نکل وینا، انقطاع روح ہو وینا، انسان دے وجود چو روح نکل وینا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے یہ آخنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات مڑو کوئی بھی کن صحابہ تے غم کس چیز دا تاری ہے؟ صحابہ کرام روندے کیوں پیان؟ صدیق حضرت فاطمہ الزہرا نو یہ شعر کیوں پڑھنے پہ گئے نے اور حضرت انس نو یہ کیوں آخنا پہ گئے کہ جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تدفین کر کے صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا دے حجرے دے سامنے گزرا وے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے انس تسا کنی تھوڑے دل نے کنی گوارا کر کے دوے آج اپنے ہتھاں نال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک تے مٹی پا کے آ گئے، آج تھوڑے دل نے کنی گوارا کر کے دوے کہ جس پیغمبر تو جھٹ وس دے، جس پیغمبر دی زیارت نو اپنے واسطے باعث عبادت سمجھیں دے آئے، آج اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تربت مبارک تے کس طرح مٹی پا کے آ گئے ہو، کس طرح مٹی ڈال کے آ گئے اور صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اور فرمانیہ نے میرے والد محترم دی وفات دا صدمہ میرے ہوتے اتنا آیا وے اگر یہ صدمہ چڑھ دے سورج تے ساڑھے تونیا تے او سورج بھی رات دی تاریخ کے اندر کیا ہو گیا یہ دہاڑا کیڑا وے 12 یہ آپ بزرگ بیٹھو سانو بھی یاد ہے اگے
عورتیں چاول پکائنا تو کیا دن آج 12 میلاد، عید میلاد، جشن عید میلاد. ہائی دین وہی جڑا مدینے چو چل کے آئے، دین وہی جڑا مکے مدینے چو چل کے آئے وے. دین یہ نہیں کہ ہندوستان چو جڑی رسم اٹھی وے یا عراق چو یا موصل شہر چو یا اربل بادشاہ جس رسم نو رواج دے وے، او دین نہیں ہو سکتا مسلمانوں. دین وہی ہے جس تے آمنہ دلال دی سنت دا ٹھپا لگا ہوئے وے. حضرت عبداللہ ابن عمر دے نال ایک بندہ کھلوتا ہی نچھائیے اس نو، اور جلے نچھائیے تے کیا کھڑا لگا الحمدللہ والصلاة والسلام علی ایو دے جملیاں کیا کھڑا لگا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جلے اس نو نچھائیے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اسم یا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھن دے قائلاں تین راس ہرائیو کام میں، لیکن میاں اتھے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اے طریقہ اختیار نہیں کیتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو چھینک آوے نچ آوے تو سنو کیا کھنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، یا الحمدللہ کیا کھنا چاہیے دے الحمدللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر دا فرمان سناور دا مقصد ہے کہ دین اوہی جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے نے، ہمیں جتنی خوبصورت کیوں نہیں، ہمیں جتنے نیکی والا کام نظر کیوں نہیں آندا پیا، وہ نیکی نہیں بڑھ سکتی جب تک میرے نبی دی مہر ہو. تو میں گل سنا دا پیا عالم یہودی عالم نے آکھا لا کوئی تذکرہ نہیں آیا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا نہیں آیا تورات دے اندر. لے جملے آکھے نا وہ جڑا بچہ موت دی زندگی دی کشمکش دے اندر پہ ہویا ہی اس نے اک دا چھپر چایا اور چھپر چاہ کے دا قذبا ابی، اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد جھوٹ پہ بول دوے، کعبہ دے رب دی قسم ہے تورات دے ورق دے ہوتے، تورات دیاں تختیاں دے ہوتے اگر ذکر ہے تو تے محمد عربی دس کہندہ ذکر ہے. تورات اور انجیل دیاں تختیاں اٹھا کے دیکھو، اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر موجود ہے. تو میں جڑی گل سناونا چاہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ایک کسی دہاڑے دا محتاج نہیں ہے، ایک کسی مہینے دا محتاج نہیں ہے، کسی سال دا محتاج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ عالم ارواح شروع ہوا، نبیوں دی زبانہ تے آندا رہیا، بات یہ تذکرہ تورات اور انجیل دیاں تختیاں دے اندر اللہ نے ثبت فرما دیتا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر دیتی وے. آج کوئی کتا اور آج کوئی لعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کرے اور آپ تے خاکے بناون دی کوشش کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین برسر عام کیتی جاوے تو مسلمانہ واسطے مر ونجڑ دا مقام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر کسی قسم دی گھٹائی ہو سکتی، لیکن مسلمانہ واسطے فکر ہونی چاہیے مسلمانوں. اور باعث افسوس ٹائم ہے مسلمانوں کہ فرانس دا صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے شائع کرنے واسطے بازد ہو کے اعلان کریں دوے کہ مسلمانوں میں تھوڑے دل آزاری کرنی بھی کرنی ہے، اور جڑے خاکے اگے چار دیواری چھپ دے ہوندے مسلمانوں، اخبار دی زینت بن دے مسلمانوں. آج میرے میں جملے کی نہیں آکھا، 1 ارب تو زیادہ مسلمان ہے. اے مسلمان بیچارہ آج اتنا ہولا ہو چکے ہیں، ککھا نالو اللہ دی قسم ایسا ہولا ہو چکے ہیں، سارا وزن ہی ختم ہو چکے ہیں. اسا اپنی بیٹیاں لٹتیاں دے دے رہ گئے، اساریاں بیٹیاں دے پیٹاں دے وچوں یہودی بچے پیدا کروائے گئے نے، بیت المقدس سے قبضہ کیتا گیا ہے. کشمیر دی حالت وے گنو، افغانستان دی حالت وے گنو، اور شام دی حالت وے گنو، لبنان دی حالت وے گنو. جتنے بھی اسلامی ملک نے انہوں دے اندر اگر اور برما دی حالت وے گنو، جتنے بھی تھانوں نظر آسن مسلمانوں دی بیٹیاں لڑتی ہوئی نظر آسن، مسلمانوں دے معصوم بچیاں دی لاشاں بکھری ہوئی نظر آسن. مسلمان اتنا بیچارہ ہولا ہو گیا ہے کہ اپنی عزت دی بھی حفاظت کافر سمجھے ہوئے کہ انہاں دی اپنی جلے عزت نہیں بولے. آج اس نے سب تو بڑا قدم اٹھایا ہوئے مسلمان نوجوان، سب تو بڑا قدم اٹھایا ہوئے اپنی عزت تے نہیں بولے، اپنی بیٹیاں نو لڑدا دے دے رہ گئے تے امن دا درس دے دے رہ گئے نے. انہاں تو وڈا ہاتھ کرو کہ انہاں دی نبی دی عزت تے ہاتھ پایا گیا کہ نہیں پایا. آج مسلمانوں آج ہر بندہ روندا پیا وے، سارے کول تے اتنا ہی نہیں ہو سکیا کہ اساں ملک پاکستان چو فرانس دا سفیر بدر کر اس نو ملک کے کر چھوڑا.
اجی بھی تجاویز اور وہ سیدھا اجلاس بلایا وجہ مذمتی قرارداداں پیش کیتی وجن یاد رکھو میرے جملے نو دل دیا تختیاں تے لکھ لو اللہ دی قسم ہے گستاخ رسول دی مذمت نال کام نہیں بندا بلکہ دا کم بندا ہے تے مرمت نال کس نال آج کافراں دی مرمت دا وقت آ چکا ہے جہاد نو چھوڑن دی وجہ نال آج میرا نوجوان اور میرا ملک دا سربراہ اور 57 اسلامی ممالک دے سربراہ اج بزدلی دا شکار ہو گئے نے یہ مسلمان جہاد نو اپنا اور نہ بچھونا بڑھیں دیان صلاح الدین ایوبی جیسے کمانڈر پیدا ہوں دیان محمد بن قاسم جیسے غیرتی بیٹے پیدا ہوں دیان کہ وہ صلاح الدین ایوبی دی دور دے اندر ایک عیسائی نواب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی اور کافر لٹ کے آکھیا بن اپنے بادشاہ نو اور اپنے سپاہ سالار نو آکھے کون ہے جڑا مسلمانوں ساتھو بچا سکے اور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے حملہ کر رہے ہیں یہ صلاح الدین ایوبی سنیا تڑپ اٹھے کیوں اٹھیا اور مذمتی قرارداد پیش یہ نہیں مذمتی قرارداد اللہ پاک معاف کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو ایسا مذاق بنایا ایدے ہوتے تھا سیاست کرن تو ناباز آن دے تو کوئی مذمتی قرارداد پیش نہیں کی تھی گئی کسی قسم دی کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائی گئی بلکہ صلاح الدین ایوبی نے حکم دیتا ہے کہ اس علاقے نو فتح کیتا بنے اور جلے اس علاقے نو فتح کیتا گیا مسلمانوں صلاح الدین ایوبی نے آکھا سارا نو معاف کر دیتا بنے لیکن جڑا وہ گستاخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نازیبہ الفاظ آکھے نے اس نے میرے سامنے لایا بنے ایوبی نے اپنی تلوار لہرا کے گستاخ رسول دا سر تان تو کیا کر دیتا ہے وجہ کیا ہے وجہ غیرت موجود آئی آج غیرت ختم ہو چکی ہے آج نبی دے نا دے ہوتے غیرت ختم ہو چکی ہے مسلمانوں اور ترکی دے صدر نے غیرت دکھائی ہے اور اس نے آکھا ہے جڑا صدر ہو فران دا صدر ہے وہ بے وقوف ہے اور اپنے دماغ دا سنو علاج کرانا چاہیے دے صرف یہ گالا کی وے کہ فرانس نے اپنا ترکی تو سفیر بلا دے انہاں کیا کہ سارے صدر دی کیا کیتی گئی ہے توہین کیتی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ختم نہیں ہوندا لیکن بحیثیت مسلمان اسانو یہ گل سوچنی پوسی مسلمانوں اور سارے ملک دے سربراہان نو بھی سوچنی پوسی کہ ہن پانی سر تو کیا ہو گیا اللہ دی قسم ہے میرا میں رومڑ آ گیا اس دن میں بیان کیتا ہے اپنی مسجد دے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخی دے خاکے اور امارات تے لکھا ہے باقاعدہ بڑی بڑے پہنو فلیکس کی صورت دے اندر امارات تے چسپا کیتے گئے نے اور 2 دہاڑے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے نقل کفر خاکے کیا روما نہیں تے کیا بے بس ہاں صرف گل بھی سنا سکدا مسلمانوں کہ میرے نبی تے او میرا نبی تے میرا نبی جو ہے وہ تے بہت عظمت آلہ ہے لیکن کافر اتنا گر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے بنا کے مسلمانہ دے ایمان سے ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے لیکن سانو چاہیے دے اگر اساں انہاں تک پہنچ نہ سکدے لیکن میرے نبی دی بددعا ضرور پہنچا میرے نبی دی بددعا ہے کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خط مبارک جلے دٹھا نا اس کا اچھا غلام اتے نہ لکھیں دا تے میرا نا تلے لکھے ہویا حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرماندے نے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خط مبارک نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اللہ اکبر خط مبارک نو پارا پارا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پیر دے تلے اس نو مسل لیتا میں مسلمانوں اور سفیر نو آکا نکل جا میری سلطنت دے وچوں میں تھوڑے پیغمبر نال ٹکر لے سا یہ گل سنی نے سفیر نے واپس پلٹیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھنا کہ یا رسول اللہ میری اکھاں دے سامنے تھوڑے خط مبارک نو اس نے پاڑ کے اور پاؤں مبارک پاؤں دے تلے اس نے مسلے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانی فرق اللہ ملکہو میرے خط نو اس نے پاڑیا ہوئے میرے خط دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تینو پیشن گوئی پیا کرے نوا اللہ نے دے ملک دے ٹوٹے ٹوٹے کر چھوڑے وہ دے ملک دے کیا کر چھوڑے نے کچھ جہاڑا تو بعد اطلاع آئیے کہ کسرانو دے بیٹے نے صرف قتل نہیں کیتا بلکہ ٹکڑے کر چھوڑا وے اگر کوئی بھی مرد مجاہد تھے نہیں پہنچ سکتا تو میرے نبی دی بددعا اور جڑیاں مصنوعات نے فرات دی جتنے مصنوعات نے دکاندار حضرات بیٹھے ہوئے نے نفع جڑا وے وہ آج نہیں تے کل لپ پاؤں لیکن ایمان نہیں لپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا تعلق ہے وہ نہیں بات ملنا مسلمانوں اس وجہ سے سانو غیرت دا ثبوت دینا چاہیے کہ جتنی بھی انہوں دی مصنوعات ہیں انہوں کو کیا کرنا چاہیے بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس بائیکاٹ بھی پکا کرنا چاہیے تاکہ انہوں پتہ چلے
کہ مسلمان جتنا بھی کمزور ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے کسی قسم دا کمپرومائز کسی قسم دی سستی نہیں دکھا سکتا. اگر اللہ وہ وقت آندا اور سارے سربراہ اگر جہاد دا اعلان کریں اس واسطے بھی کیا ہونا چاہیے اور ناموس رسالت واسطے تا جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں. مذمت نہ نہیں اور مرمت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے اور مرمت کرنی چاہیے. کافر اور مرمت حقدار ہو چکا ہے مذمت حقدار نہیں ہو چکیا. تو اس وجہ میں گالے سناونا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اور خاکے بناون نال گھٹ بڑی دنیا اٹھی جا چکی ہے. فٹ بال کھلاڑیوں نے اپنے سینیہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نا دی شرٹ لائی ہوئی ہے اور دکانداراں نے اور جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پوسٹر لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سارے ماں باپ تھارے ہوتے قربان ہو ونجن. جیڑا تذکرہ تھوڑا جا گھٹ پہ تھیندا ہے میرے رب نے اور کیا کر دیتا ہے. پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جان قربان کرنے واسطے تیار ہو چکی ہے. پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے کھڑی ہو چکی ہے. اے اس بات دی غمازی ہے کہ مسلمانوں دے اندر الحمدللہ عشق رسول دی شمع کیا ہے روشن ہے الحمدللہ. اور مدارس دی برکات دی وجہ نال سارے نوجوانوں دے اندر دین دی رمق موجود ہے. لیکن پچھلے دیہاڑے جڑا پشاور دے اندر ایک بربریت دوا کی ہوئی دردناک واقعی ہوئے کہ قرآن حدیث دا درس دینے ہوئے حدیث قال رسول اللہ پڑھینے ہوئے اور مسجد فدا دے اندر معصوم بچیاں معصوم کلیاں خون دے اندر نہلا دیتا گیا. بم مار کے 5-6 طلباء نو شہید کر دیتا گیا. وہ مسلمانوں جلے ماما اپنے بچے نو مدرسے رخصت کرے نہیں تے بڑے انہوں دے مان ہوندے. جلے طالب علم مدرسے جو واپس ویندے نے تے بڑی امنگاں تے امیداں لے کے ویندے نے. بڑا ہی انہاں دے دل دے اندر محبت تے پیار ہوندا وے. اور جمعرات دے جمعے چھٹی ہوندی وے والدین انہاں دا انتظار کریندے نے میرے بیٹے نے آونا ہے اج فلانی شے اس دی ہاڑ پکاونی ہے جدار میرے لال نے جدار میرے پتر نے آونا وے. اللہ دی قسم انہاں دی ماواں تے انتظار کرنی رہ گیاں کہ سونے تے نورانی چہرے لے کے آسن خوبصورت کپڑے پا کے آسن. لیکن انہاں دی گھر دے اندر لاشاں وی گیاں تے لاشاں وی ٹوٹیاں پھٹیاں ہوئیاں لاشاں وی ٹوٹیاں پھٹیاں ہوئیاں اور انہاں دے پرخچے اڑے ہوئے آن. تو مسلمانوں جس طرح پشاور سکول دے حملہ ہوئے وے ہر ادارے نے حرکت کی تھی اور سو میڈیا دے اوتے رات دن یہ چیز دا شور و غل کیتا گیا وے. لیکن مدرسے دے بچے نہیں ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں. انہاں دے بارے یہ آکھنا کہ افغانستان دے اندر دہشت گردی کریں دیاں انہاں دے بارے یہ آکھنا کہ افغانستان نو دہشت گرد مہیا کریں دیاں یہ سراسر دین نال دشمنی ہے. انہاں کول والدین کول جا کے پوچھو جنہاں دے لال دنیا تو رخصت ہو جنہاں دے لالاں دیاں لاشاں پھٹیاں ہوئیاں نے اور جنہاں دے بیٹے دنیا تو رخصت ہو گئے نے. ایک بچے نو پالن واسطے ماں بڑے جتن کر سردیاں گرمیاں برداشت کر دیوے. انہاں ماما کول جا کے پوچھو جنہاں دے لال دنیا تو اس حالت دے اندر رخصت ہو گئے نے کہ انہاں نو ویکھن بھی نصیب نہیں تھی. انہاں واسطے بھی دعا کرو ملک واسطے بھی ایسا دعا کراں. اور فرانس دے اس صدر نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین دا ارتکاب کیتا وے اساں دعا گواں کہ اللہ اس نو برباد کرے اس ملک نو بھی برباد کرے. اور نوجوان بیٹھے نے اے بھی میں نال عہد کریں آج تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت خلاف ایسا کوئی کام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق زندگی گزارنی وے تاکہ کافروں میں پیغام دے منوے کہ تو جتنا بھی سانو ورغلاون دی کوشش کیتی وے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سارے کل چھٹی. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دی حفاظت فرماوے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پشاور دے جڑا حادثہ ہوئے اللہ انہوں نے شہداء دے درجات کو بلند فرمائے اور انہوں دے والدین اللہ صبر جمیل عطا فرماوے. اللہ سارے ملک کو انہاں دہشت گرداں تو محفوظ فرماوے. دہشت گرداں دا کوئی مذہب تے مسلک نہیں ہوندا وہ خونی درندے ہوندے نے اور خون خار بھیڑی ہوندے نے اور انہاں دے سامنے انسانیت کوئی معنی نہیں رکھدی. اللہ سارے ملک نو اے جی دہشت گردی دی حالات تو بچاوے واقعات تو بچاوے سانحات تو بچاوے. مسلمان دی اللہ مدد تے نصرت فرماوے. ملک مکمل طور تے بحرانات دا شکار ہے منگیائی دا سیلاب ہے اور غریب بیچارہ جیڑا نا وہ بالکل یعنی کہ لٹ پٹ گیا وے. اللہ اس ملک دے ہوتے اپنی رحمت وساوے اور اس ملک دیاں سرحداں دی اللہ حفاظت فرماوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا
انک انت التواب الرحیم. آمین. کامیاب فرماوے. آمین. نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحان